کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ میں جب کانسٹیٹیوشنل پروویژنز آئین کا حصہ بنتے ہیں تو اس پہ ڈیلیبریشن ہونی چاہیے، اور وہ ڈیلیبریشنز جو ہیں وہ باقاعدہ ڈبیٹ ہونی چاہیے اسمبلی میں. اور پاکستان میں جتنی بھی امینڈمنٹس آئی ہیں ان میں ڈیلیبریشنز ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت جلدی ہوتی ہے، میدان جنگ ہوتا ہے. میدان جنگ جب وار چل رہی ہو کسی بھی جگہ پہ تو وار کے دوران ڈیلیبریشنز نہیں ہوا کرتی. ہاں ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، مارشل لاز گورنمنٹ ہو تو وہاں پہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں. دا موسٹ وگرسلی ڈبیٹڈ امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن واز دا 8th امینڈمنٹ. 3 ماہ تک 90 دن سے زیادہ ڈبیٹ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. حاجی سیف اللہ جو تھے وہ اپنے اعتراضات ہوا تھا، حتیٰ کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے تنگ آ کے حاجی سیف اللہ کو منسٹر فار ریلیجس افیئر بنا دیا، اور جیسے ہی ان کو یہ ایشورنس ملی تو وہ ڈبیٹ ختم ہو گئی اور وہ 8ویں ترمیم بھی پاس ہو گئی. تو یہ جو امینڈمنٹس ابھی ریسنٹلی آئی ہیں، ایک اس میں ٹائم واز آف دی ایسنس. اگر آپ بیٹھ جاتے اور وہ جو چیف جسٹسز ہیں اپنی مرضی کے بینچز بنا کے جو مرضی چاہتے وہ بگاڑ کر دیتے تو پھر پارلیمان جو ہے وہ لقمہ اجل بن جاتی. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں ایک وقت وہ تھا جب کہ حکومت پہ پوری طرح سے کنٹرول تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، اور ڈائریکٹ انٹرونشن ہوتی تھی، مارشل لاز لگتے تھے، اور مارشل لاز جب لگ جاتے تھے تو معاملہ عدلیہ کے پاس آتا تھا. اور عدلیہ بڑا سخت لفظ ہے لیکن حقیقت بھی ہے اور ہمیں سوالو بھی کرنی پڑے گی کہ عدلیہ ان اے وے ہماری فوج کی سیکنڈ یعنی بی ٹیم ہی کہا جاتا ہے وہ تھی. اور جیسے ہی وہ مارشل لا لگتا تھا تو وہ مور لگا دیتے تھے. آخری کیس جو آیا وہ اس معاملے میں ظفر علی شاہ کیس تھا، اور ظفر علی شاہ کیس میں بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ لا آف نیسیسٹی جو ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے اور نئی لفاظی کی جاتی ہے، اور سیلس پاپولر سپریما لیکس انٹروڈیوس کر دیا جاتا ہے کہ وی ہیو ڈن اوے ود دا لا آف نیسیسٹی اینڈ ناؤ وی ول گو آفٹر دیٹ ویلفیئر آف دا پیپل از دا سپریم لا. اور اس پہ بیس کرتے ہوئے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو ایک انٹرفیئرنس تھی اس کو نہ صرف لیگلائز کیا گیا بلکہ وہاں پہ انہوں نے امینڈمنٹ کی بھی اجازت دے دی. سپریم کورٹ تو خود کانسٹیٹیوشن امینڈ نہیں کر سکتی تھی، چاہے جائے کہ وہ کہتی کہ ہم اجازت دیتے ہیں جنرل صاحب کو کہ وہ آئین کو جس طرح چاہیں اس کو امینڈ کر لیں. لیکن اس وقت کی عدلیہ جو ہے آج بھی کریڈٹ لیتی ہے ظفر علی شاہ کیس کا. وہ کہتے ہیں اگر اس وقت ہم یہ کنٹرول نہ لیتے، ہم اس وقت بڑے نہ بنتے اپنی طرف سے، تو غالباً ملک میں بعد میں بھی مارشل لاز لگتے. تو وہ اس لیے کریڈٹ لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب ظفر علی شاہ کا فیصلہ آیا تھا 2000 کے قریب تو اس کے بعد ملک میں آج تک مارشل لا نہیں لگا، تو وہ اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں. بہرکیف ہم آ جاتے ہیں 27th امینڈمنٹ پہ. یہ بات درست ہے کہ 27th امینڈمنٹ جو ہے یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، اور جہاں 27ویں ترمیم جو ہے پاکستان میں ہو گئی ہے وہاں پہ 28ویں اور 29ویں ترمیم جو ہے وہ بھی کرنی تو پڑے گی ان کو، کیونکہ یہ جو موجودہ صورتحال بنی ہے یہ کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے. اور مختصراً آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ جو 27ویں ترمیم آئی ہے یہ کیوں آئی ہے. یہ اٹ واز آن کارڈس. ایک طرف تو وہ عدلیہ تھی پوسٹ 2007 کہ انہوں نے ڈائریکٹلی، اس سے پہلے تو صدور جو تھے وہ نکالتے تھے آرٹیکل 58(2)B کا اختیار استعمال کرتے ہوئے حکومتوں کو. اب عدلیہ نے ڈائریکٹلی گورنمنٹس جو ہے ان کو نکالنا شروع کر دیا، اور عدلیہ اس قدر مضبوط ہو گئی لوئرز موومنٹ کے بعد، اور اس کا کریڈٹ آبویسلی ہمارے وکلا بھائیوں کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے عدلیہ کو اتنا مضبوط کیا. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت سر فہرست اس موومنٹ میں اعتزاز احسن صاحب تھے، علی احمد کرد صاحب تھے، جن کو بعد میں کہنا پڑا کہ عدلیہ جو ہے ان کے جج جو ہے یہ تو فرعون ہو گئے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو یہ اس طرح کی جو صورتحال ہمیں بنتی نظر آ رہی تھی. اس کے بعد 27ویں ترمیم جو تھی وہ تو بالکل اٹ واز آن کارڈز، کیونکہ پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کو فرام پرائم منسٹرشپ نکالا گیا،
مجھے وہ وقت نہیں بھولتا. میں کھڑا تھا اس وقت روسٹرم پہ, مجھے بلایا گیا, میرا پہلا دن تھا بطور اٹرنی جنرل کے, اور مجھے مبارک دی گئی کہ بہت مبارک ہو, آپ ہمارے ملک کے اٹرنی جنرل بن گئے ہیں. تو میں نے مبارک لی. اس کے بعد جو سینئر جج تھے مجھے کہنے لگے, مسٹر اٹرنی جنرل, ڈو یو نو واٹ از یور رول ایز اٹرنی جنرل ان دیز کنٹمپٹ پروسیڈنگس؟ تو میں نے کہا, سر آئی تھنک آئی نو واٹ از مائی رول. تو کہنے لگے, نو لیٹ اس ٹیل اس واٹ از, لیٹ ویل ٹیل یو واٹ از یور رول. تو میں نے کہا جی فرمائیے. تو انہوں نے کہا, مسٹر عرفان قادر, یور رول از دیٹ یو ول انشور دیٹ دا پرائم منسٹر از کنوکٹڈ, اینڈ مسٹر اعتزاز احسن از ڈیفینڈنگ دا پرائم منسٹر, his role is that he will be acquitted. Now, Supreme Court was absolutely wrong. Judges had no concept that Attorney General is a persona designator who is to prosecute in contempt proceedings. And as prosecutor, his independence is as important as that of the adjudicator. But somehow, our lawyers and our judges, we have not taught them these different roles. An adjudicator, a prosecutor and investigator, all three positions cannot be assumed by the judges. But judges became so cocksure about their concepts, although they had no clue of these concepts. Even today, when a judge calls somebody for contempt, the Deputy Attorney General or the Attorney General, they think that it is their duty to ensure the conviction of a person. The very fact that Attorney General is a persona designator is that here is a person who is the chairman of Pakistan Bar Council. He is parallel to the Chief Justice of Pakistan. Therefore, he is to act independently of any Chief Justice, and he is to ensure that interest of justice should not suffer. But these concepts had been thrown to the wind, and then we saw Prime Ministers being thrown out. First we saw Mr. Yusuf Raza Gilani, he was removed from Prime Ministership. Then all-out effort was made to remove Raja Parvez Ashraf from Prime Ministership. And then Mian Nawaz Sharif was removed from Prime Ministership in Panama's case. And then Mian Nawaz Sharif was even removed to be the party head. There is nothing in the Constitution that a convicted person can't be a party head. Constitution is silent, law is silent, but now judges were legislating. They were legislating their own constitution, their own laws. They subjugated the parliament, and so much so that they even threw out the judiciary, and the Chief Justice became so powerful in the name of this constitution of benches, that Chief Justice could constitute any bench of his choice and pass any order in which he could send the government packing home, or bureaucrats and block 50 secretaries were in those days appointed. All of them, their appointments were, all those transfers were declared illegal. And then the laws that were to be made by the parliament, especially after the 18th Amendment, we see the 19th Amendment being forced through the throat of the parliament. And Raza Rabbani Sahab was on record. He was sitting with me at a seminar in Lums University when he disclosed that it was Justice Iftikhar Chaudhry who forced us to pass the 19th Amendment. Now when judiciary had become the chief legislator, the judiciary became the chief executive of the country. The few judges, the like-minded judges, started controlling the entire judiciary. 27th Amendment was inevitable, and I think that this was the right step that was taken. آپ کا عمر صاحب سوال ویسے بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ کنسیپچولی اب جورسپروڈینشلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے جو ہوئی ہے ابھی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے, سلوشن کیا ہے. سلوشن اس کا یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ میں جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی, انکلوڈنگ جسٹس افتخار چودھری کی جو ریسٹوریشن تھی, وہ بالکل غیر قانونی تھی, انلیگل تھی, وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. اس کے بعد جو انہوں نے اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ کیے وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا, وہ بالکل غلط تھا. تو اس وقت چاہیے یہ تھا کہ پراپر طریقے سے یہ اپوائنٹ ہوتے, پارلیمنٹری کنسنسس کے ساتھ اپوائنٹ ہوتے, کسی قانون کے ذریعے ہوتے, ناٹ تھرو این ایگزیکٹو آرڈر. اور سبسیکوینٹ اپوائنٹمنٹس چونکہ غلط تھی ان کو ریگولرائز کیا جانا چاہیے, آج بھی ریگولرائز کیا جانا چاہیے. تو یہ جتنے بھی اپوائنٹمنٹس ہیں جو کہ اب ریگولرائزیشن کی ضرورت ہے ان کو ریگولرائز کریں.
اور اس میں سے جو پرانی جوڈیشری کے بہت سارے لوگ جو تھے جن کو اس وقت گھر بھیجا گیا تھا تقریباً سب ریٹائر ہو چکے ہیں, بہت سارے آگے جا چکے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی پینشنز بھی ریسٹور ہونی چاہیے اور اسی طرح سے ریسٹور ہونی چاہیے جس طرح سے یہ تمام لوگ جو انلیگل اپوائنٹیز تھے یہ پینشنز لے رہے ہیں, ان کو تو بلکہ پینشنز بند ہونی چاہیے. بیکاز نو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا تھا. انہوں نے کیا یہ تھا کہ جسٹ 1 minute, PCO judges, all PCO judges on that Supreme Court bench overthrew majority of the constitutional judges who took oath under a constitutional dispensation, and these judges including Iftikhar Chaudhary Sahab had taken oath under the PCO. So all this has to be reversed. تو مجھے وہ مائیکل جیکسن کا ایک گانا ہے ارتھ سانگ وہ یاد آ رہا ہے اس وقت, اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ ہاتھی گر رہے ہیں, انسان مار رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, پھر ریورس سائیکل چلتا ہے, پھر ہاتھی جس کو مارا گیا تھا وہ اٹھتا ہے, جس جانور کو مارا گیا تھا وہ اٹھتا ہے, جو مظلوم لوگ مارے گئے تھے وہ اٹھتے ہیں. تو وہ سارے لوگ جو ہے آہستہ آہستہ جب اٹھیں گے تو 28ویں 29ویں ترمیم کے بعد مجھے امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.